بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان۔ اور بعض اوقات افریت کے دور میں، افراتفری کے دور میں، جب چاروں کونوں سے ہاؤ ہو کی صدا، علامہ الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، تو کبھی کوئی ایسی خوشخبری یا ایسی خبر سننے کو ملتی ہے کہ وہ آپ کے دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہے۔ اونچی دیواریں کبھی بھی پھولوں کی خوشبو کو نہیں روک سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ پانی اور ٹیلنٹ اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر کو اللہ پاک نے افرادی قوت کے اعتبار سے اور مینٹل کیپٹل، انٹلیکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ نوازا ہے۔ اس کی جھلک اسی ماہ میں 14 اگست کے موقع پر ہم نے پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں دیکھی۔ پرائڈ آف پاکستان پانے والے آزاد کشمیر میں وہ نوجوان ہیں جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ فاؤنڈر ہیں کاروان خدمت فاؤنڈیشن کے، بانی صدر بھی ہیں۔ میری مراد سید حسام الحسن گیلانی۔ آج ہم نے ان کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایوارڈ یا یہ نام انہوں نے کیسے کمایا، اس کے پیچھے کتنی محنت کی، اور کیا یہ ایوارڈ یا یہ نام، یہ شہرت بغیر کسی محنت کے، بغیر تگ و دو کی ان کو مل گئی ہے؟ کیا یہ رب کی عطا ہے یا اس میں ان کا بھی کوئی کردار ہے؟ گورنمنٹ آف AJK، گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی کردار ہے یا ان کی ذاتی محنت؟ ان سب پر بات کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں سید حسام الحسن گیلانی۔ ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں گیلانی صاحب۔ شکریہ سر۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور ڈیجیٹل کشمیر کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ اچھا، سید حسام الحسن گیلانی سے، سید حسام الحسن گیلانی پرائڈ آف پاکستان، جب آپ سنتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ محنت کا ایک جو میرے پہ جذبہ ہے یا جو میں محنت کرتا ہوں، مجھے اس کی نیشنل لیول پہ مجھے اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس لیے مجھے خوشی محسوس کرتا ہوں اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ محنت کا پھل مجھے ملا ہے۔ جب آپ کو یہ ایوارڈ ملا، جس وقت آپ کو یہ اعزاز عطا کر رہے تھے صدر پاکستان، تب اس وقت کی، اس لمحے کی کیا فیلنگز تھیں اس ہال کے اندر، ان تالیوں کی گونج میں، اور وہ ساری نظریں جب آپ پہ تھیں؟ پورے جو چینل ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے بڑے نام وہاں موجود تھے، عسکری قیادت، اعلیٰ عسکری قیادت، تمام اعلیٰ لوگ وہاں پر، جو کریم آف دا نیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ ایک اس ہال میں جمع تھی جہاں پر آپ موجود تھے۔ کیسا فیل کر رہے تھے جب آپ کا نام پکارا گیا؟ ہاں الحمدللہ، جب کیونکہ مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ میری نامینیشن ہوگی یا اس طرح کوئی میرے ساتھ کوئی مجھے ایوارڈ کے لیے منتخب کیا جائے گا، لیکن جب ایسا ہوا تو کیونکہ جناح سپورٹ کمپلیکس میں ہمارا یہ ایونٹ تھا، رات کو 12 بجے تقریباً ہمیں پرائڈ آف پاکستان کے ایوارڈ کے لیے نوازا گیا ہے۔ وہاں پہ جب انہوں نے نام میرا پکارا تو دل میں ایک خوشی بھی تھی، ساتھ آنسو بھی تھے کہ محنت ہے ہماری، کیونکہ ویسے بہت سی ہوتی ہے کہ ایوارڈ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکے، لیکن جب آپ کو نیشنل لیول پر کسی ادارے، حکومتی ادارے کی طرف سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ نیک کام کرنے کی، وہ انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ اور بڑھتا ہے۔ تو اس لیے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپریشیٹ کیا گیا اور ایک مجھے حوصلہ دیا گیا کہ آپ نے مزید بھی کام اسی طرح جاری رکھا۔ اچھا، آپ انڈر 30 ہیں ابھی، اتنی کم عمری میں آپ کو ایک ایسا ایوارڈ ملا ہے جو بہت زیادہ محنت کے بعد ملتا ہے، اور بہت زیادہ عمر گزارنے کے بعد۔ ہم نے دیکھا اس سے پہلے اس ایوارڈ کی روایت یہی رہی، بہت زیادہ جو لوگ تھے جن کی عمر زیادہ تھی، جو بزرگ تھے، ان کو ملے۔ اتنا بزرگ ایوارڈ آپ کو ایک نوجوانی میں ملا، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ایسے تو میں پہلے تو
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ مجھے اس طرح نیشنل لیول پہ منتخب کیا گیا ایوارڈ کے لیے. لیکن اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ میری ہارڈرز ہیں, ہارڈ ورک ہے میرا اس میں شامل ہے, کیونکہ چھوٹے لیول پہ کام کوئی بھی ہو وہ عمر کے ساتھ یا ایج کے ساتھ اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کم عمری میں ایسے کارنامے انجام دے جاتے ہیں کہ آپ کو انہیں اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے. ایج از ناٹ دا پیرامیٹر آف میچورٹی. ہاں یس. تو اس کے ساتھ یہ کہ میرے کیونکہ میں نے جب سے یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر سے MCS کیا, اس میں آپ بھی جانتے ہیں مجھے, باقی یونیورسٹی ظفر آباد آزاد کشمیر کمیونٹی جانتی ہے کہ دور دراز میں فری میڈیکل کیمپ, سیلاب زدگان کی مدد, کسی کو بلڈ چاہیے, بلڈ تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ ڈونیشنز, راشن لوگوں کے گھر تک پہنچانا. ابھی تک میں 2 فیملیز کو راشن گھر تک پہنچا کے آیا ہوں. تو میرا مطلب یہ چیزیں میری چلتی رہتی ہیں. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے ایسے نامینیٹ کیا جائے گا یا میرا کسی کے ساتھ کوئی سمجھ لیں کہ سفارش ہوگی یا میں کسی کے پاس گیا ہوں گا کہ جی مجھے نامینیٹ کریں. مجھے اس کا بالکل جب مجھے فائنل کال آئی کہ آپ کی نامینیشن ہو گئی ہے, آپ کو مبارک ہو, تو وہ میرے لیے ایک چکا دینے والی چیز تھی کہ بغیر سرپرائز تھا. سرپرائز تھا. یعنی آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ایوارڈ نامینیز کہاں سے جاتی ہیں, کون بھیجتا ہے؟ بالکل مجھے اس کا گورنمنٹ بھیجتی ہے, ادارہ بھیجتا ہے, کوئی خاص مخصوص, آپ کو کوئی اس بارے میں علم نہیں تھا؟ نہیں, مجھے اس بارے میں بالکل. آپ کو اچانک ایک کال آتی ہے کہ آپ کو نامینیٹ. اس سے پہلے آپ سے کوئی انہوں نے کوائف لیے یا آپ سے کچھ پوچھا یا اس میں؟ ہاں ایک بار ہوا ہے کہ میرے سے ڈیٹا جو فارما ہوتا ہے میرے فاؤنڈیشن کا نام وغیرہ مجھے ان ناؤن نمبر یا آفس کے نمبر سے سمجھے وہ چیزیں ڈیٹیلز آئی ہیں. میں نے اسے لائٹ لیا, میں نے کہا ویسے کلیکٹ کر رہے ہوں گے ڈیٹا یا کوئی سرمنی ہوگی, اس طرح کی چیز ہوگی. مجھے یہ نہیں پتا, آئیڈیا نہیں تھا آپ کو کہ نیشنل لیول پہ مجھے ایسے کسی ایوارڈ کے لیے وہ منتخب بلا رہے ہیں. اچھا, انہوں نے بتایا بھی نہیں آپ کو جب وہ آپ کو جب ڈیٹا آپ سے اکٹھا کر رہے تھے, آپ کو بتایا نہیں کہ ہم یہ ڈیٹا آپ سے کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ بس انہوں نے صرف بتایا کانفرنس ہے. اچھا, کانفرنس کے لیے. ہاں, لیکن جب انہوں نے فائنل کال کی تو کہ آپ کے ایوارڈ کے لیے نام, میں نے پرائڈ آف پاکستانی ایوارڈ کے لیے آپ کو نامینیٹ کیا گیا, مبارک ہو. تو آپ نے ہمیں لوکیشن بتائی, اس دن رات کو آپ نے ادھر اسٹے کرنا ہے, یہ کرنا ہے. انہوں نے باقی ساری چیزیں ہمیں بتائی, یہ جو پروگرام کا. پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جب مجھے جا کے اسٹیڈیم میں جب پہلے ہماری وہ پکچرز لگی یا ویزا ہوئی کہ یہ پرائڈ آف پاکستان ہیں, تب مجھے یقین آیا یار. کتنے پرائڈ آف پاکستان تھے ٹوٹل؟ ہاں, پورے تقریباً پاکستان میں سے 90 لوگوں کو, جو 90 لوگ, یوتھ زیادہ تر انہوں نے یوتھ کو جی کیا. یوتھ ہو گئے جس میں اسپیشل پرسنس ہوتے ہیں, ان لوگوں کو انہوں نے اس بار کیا. کیونکہ یہ جو پرائڈ آف پاکستان ہے یہ ہر سال ہوتا تھا, ایونٹ ہوتا ہے, لیکن یہ کچھ وجوہات ہوئے 3-4 سال سے نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے اسے کنٹینیو کیا. اچھا, یہ 4 سال کے اس لیے 3-4 سال کے بعد تقریباً اسے کنٹینیو کیا, اس لیے یہ لوگوں کو یہ لگ بھی رہا ہے. اور عام جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تھوک کے حساب سے جی یہ بہت زیادہ مل گئی جی, یہ کیا جی. لیکن یہ 3-4 سال کا ڈیلے کوئی سیاسی طور پہ عدم استحکام کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا تھا. اس کے بعد یہ مطلب اس وجہ سے اکٹھا کیا تو وہ 90 لوگ ہو گئے 3-4 سالوں کے, اس لیے زیادہ ہوئے وہ. لیکن یہ یوتھ کا الگ ہے, مطلب اس میں زیادہ تر یوتھ کو اپریشیٹ کیا گیا ہے, جو یہ پہلی بار ایسا ہوگا جو خاص طور پر لوکل سطح پر جو کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے. زبردست ہو گیا. اس سے آپ کے اندر جو فیلنگز آئیں یا جو چینجنگز آئیں, جو آپ نے خود فیل کیا کہ پہلے آپ نے کہا میں کرتا تھوڑا اب جذبہ ہو رہا ہے, لیکن اب اس ایوارڈ کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ڈبل نہیں ہوگی, ذمہ داری پہلے سے زیادہ نہیں ہوگی؟ مطلب پہلے بھی تو آپ کام کرتے تھے, لیکن اب آپ کو اس کام کی وجہ سے اللہ نے ایک عزت سے نوازا اور قوم نے آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا, ایکنالج کیا اور اتنے بڑے لیول پہ کیا, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کسی سفارش کے بغیر, اور آپ کو اس کا علم بھی نہیں تھا یہ نامنیز کہاں سے جاتی ہیں. پورے پاکستان سے دیگر نامنیز بھی آئی ہوں گی, فاؤنڈیشنز کام کرتی ہیں یہاں پہ, آزاد کشمیر بھر میں فاؤنڈیشنز ایجوکیشن پہ کام کرتی ہیں, اس پہ صحت پہ کام کرتی ہیں, تھیلیسیمیا پہ کام کرتی ہیں. ان میں سے آپ کو اگر یہ چنا ہے تو یہ ذمہ داری اب زیادہ نہیں ہو گئی آپ کے لیے؟ ہاں, جب مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے, نامینیٹ کیا گیا, جب لوگوں کی طرف سے مجھے اپریشیٹ کیا گیا, اس کے بعد میں نے ایک دل میں ایک عہد کیا. میں نے کہا کہ اب مجھے اسے بڑے پیمانے پہ لانچ کرنا ہوگا. پہلے میں اگر آزاد کشمیر میں کرتا تھا, میں کوشش کروں گا اس سے دائرہ کار بڑھاؤں یا اس میں اور چینج امپلیمنٹ ایسے کروں کہ اس میں زیادہ لوگ میرے سے جو پروجیکٹس ہیں میرے ان سے مستفید ہو سکیں. تو اسے میں وہ اپریشیشن یہ ہوا کہ میرا جذبہ بڑھ گیا ہے. پہلے میں سمجھتا تھا میں اکیلا ہوں یا مجھے کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ مجھے مبارکباد کہنے والے یا نیشنل لیول پہ مجھے اپریشیٹ کرنے ریگارڈ کیا گیا, انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے. تو اس کا میرا فرض بنتا ہے کہ میں قوم کی اور ملک کی ترقی کے لیے زیادہ بڑھ چڑھ کے بہتر کام کروں. کیا پروجیکٹس ہیں آپ کے پاس؟ اچھا, کیونکہ 2020 میں یونیورسٹی کے فری ہونے کے بعد میں نے کاروان خدمت فاؤنڈیشن
کی بنیاد رکھی. تو اس میں جو میرے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, ایک پروجیکٹ نہیں اس پہ میں کام کر. سب سے پہلے جو میرا پروجیکٹ چل رہا ہے جو آرفن سکلز ڈیولپمنٹ سینٹر ہے, اس میں یہ کہ ہم بچوں کو جو آرفن بچے ہوتے ہیں فری آف کاسٹ ہوتی ہیں, ہماری جو سکلز ہوتی ہیں انہیں فری سکلز ہم فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ مطلب ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے جو یتیم بچے ہیں, تاکہ وہ خود اپنا روزگار اور باقی ملک کی ترقی کے لیے وہ کام کر سکیں. اس کے علاوہ میرا جو دوسرا پروجیکٹ ہے ہمارا ہیلتھ کا ہے. ہیلتھ میں ہمارے فری میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں, وہ ہم ٹارگٹ کرتے ہیں دور دراز علاقے میں. ہر 3 ماہ کے بعد ہمارا ایک کیمپ ہوتا ہے, اس میں ہم تقریباً 1500 پیشنٹس کو فری میڈیسن اور ان کا فری چیک اپ اور ان کے بنیادی شوگر ٹیسٹ وغیرہ وہ کرتے ہیں. ہاں, وہ ہم ان کے پرووائڈ کرتے ہیں. جی جی, مطلب بیسک ٹیسٹ ہم ان کے کرتے ہیں, وہ بھی ان کے گھر جا کے دہلیز پہ, مطلب یہ کسی ہاں ان کے گھر جا کے میں ایسی روڈز پہ جاؤں جہاں پہ آپ کی 4x4 جو گاڑی جسے آپ کہتے ہیں وہ اس کی رسائی نہیں ہوتی, وہاں پہ جا کے ہم نے کیمپس کیے ہیں. اس کے بعد ہمارا تیسرا جو پروجیکٹ ہوتا ہے راشنز ہوتا ہے, مطلب جو بیوہ ہو گئی, یتیم بچے ہو گئے, یا جن لوگوں کے پاس نیڈی پیپلس ہو گئے, ان کو ہم یہ کرتے ہیں کہ راشن دیتے ہیں. ایک تو پروجیکٹ میرا چل رہا ہوتا ہے رمضان میں تقریباً ہم 100 فیملیز کو لوکلی سطح پہ ہم انہیں راشن دیتے ہیں, لیکن منتھلی بیس پہ بھی ہم کچھ فیملیز کو راشن پرووائڈ کریں. ابھی میرے پاس اگر کوئی آ جاتا ہے کہ مجھے راشن چاہیے تو میں اس کو راشن پرووائڈ کرنے میری اس کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ میرا جو چوتھا پروجیکٹ ہے وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ پرووائڈ کرنا. ڈفرینٹ ہم لوکیشن پہ بلڈ ڈونیشن کیمپس لگاتے ہیں, اس سے ہم انہیں بلڈ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میرا جیسے سردیاں آ گئی ہیں, اس میں بچوں کو سرکاری اسکولس ہو گئے, اس میں سویٹرز ہو گئی, ٹوپیز ہو گئی, ساکس ہو گئی, یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں ہم. اور اس کے علاوہ جیسے کلائمیٹ چینج ہے, جیسے شجرکاری, سال میں ہم 2 بار شجرکاری کا پروجیکٹ بھی لانچ ہے, ہم اس پہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے پروجیکٹ ہیں, اویئرنیس سیمینارز ہیں, روزگار اسکیمز ہیں. ابھی یہ پچھلے منتھ میرے پاس ایک بندہ ہے کہ میں مزدوری نہیں کر سکتا, میرے 5 بچے ہیں, تو مجھے کوئی روزگار لگا دے. پھر ہم نے اس کو ریڈی لگا کے دی. اسی طرح میں ابھی اور کام کر رہا ہوں, جیسے کسی کو آٹو لے دیا, وہ اگر وہ روزگار کرنا چاہ رہا ہے, اسے کسی کو بائکیا لے دیا, یا کسی کو چھوٹا سا اسٹال ڈال کے دے دیا. اس طرح کی چیزوں پہ میں اب ورک کر رہا ہوں. زبردست, یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ کے ڈونرز کون ہیں؟ یہ تو بہت جو پروجیکٹس آپ نے بتائے یہ تو بہت زیادہ ہیں اور بہت یہ کاسٹلی ہیں. اچھا, مزے کی بات بتاؤں سر, میرے پاس کوئی انٹرنیشنل ڈونر نہیں ہے اور کوئی بھی حکومتی ادارہ سپورٹ نہیں کر رہا. یہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, یا میرا فیملی سرکل ہے, یا میرے فرینڈز ہیں, ہم لوگ مل کے ہی اس پروجیکٹس کو چلا رہے ہیں. مطلب جو ریونیو ہمیں آزاد کشمیر سے جنریٹ ہو رہا ہے وہ آزاد کشمیر میں ہی لگ رہا ہے. کووڈ میں بھی تو آپ نے ہاں وہ بھی کیا ہے. سیلاب زدگان کے لیے ہم نے ادھر اپنی آپ مدد کے تحت 3 سے 4 ٹرک ہم نے پاک آرمی کے تھرو ہم نے بھیجے ہیں. آرمی سپورٹ کرتی ہے آپ کو اس میں؟ نہیں, آرمی بھی نہیں سپورٹ, مطلب ان کے تھرو ہم نے بھیجے. مطلب آرمی سپورٹ ہمیں مطلب ان اداروں کے ساتھ, کوئی انٹرنیشنل ڈونر یا کوئی اسکیم آپ کے ساتھ جس طرح سے باقی فاؤنڈیشنز کے ساتھ ہوتی ہیں؟ ہاں, اس طرح ہمارے پاس نہیں, کیونکہ ہم لوکلی سطح پہ کام کرتے ہیں. وہ پھر ہمارے پاس انٹرنیشنل کوئی بھی ڈونرز نہیں ہوتا. ڈونرز آپ کے پاس نہیں ہوتا. بہت شکریہ. نوجوانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ آخری بات آپ سے. اچھا, نوجوانوں کو میرے میسج یہی ہے کہ آج کل کا دور خاص طور پہ آپ دیکھیں افراتفری والا دور ہے. ہر جگہ سے آپ کو کوئی نہ فتنہ, کوئی اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں. نوجوانوں کو یہی ہے کہ آپ ملک کی ترقی کے لیے خاص طور پہ انسانیت کی خدمت, جب آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو ملک کی ترقی اب خود ہی ہوتی ہے. اس میں یہ کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں, کسی کو جو چیز نیڈ ہے اس کی وہ پرووائڈ کریں, لوگوں کے ساتھ جو مسائل اس پہ کریں. یا آئی ٹی کا دور ہے, اس میں اسکلز ڈیولپمنٹ میں پر کام کریں تاکہ لوگوں کو سکلز دے کے جو لوگ بے روزگار ہیں روزگار کی طرف چلے جائیں. اس طرح کے کوئی پروجیکٹس ہیں لانچ کریں تاکہ جو لوگ روزگار جن کے پاس نہیں انہیں روزگار ملے, جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے تاکہ وہ کھانے پینے کی اشیاء خود کر سکیں, روزگار حاصل کر سکیں. اس طرح کے پروجیکٹس, اس طرح کی چیزیں کریں تاکہ ایک ملک کے لیے جو چہرہ ہے وہ پازیٹیو آپ نظر آئے پوری دنیا میں آپ کے, تاکہ پاکستان و آزاد کشمیر کا جو چہرہ ہو مثبت نظر آئے. تو اس کے لیے آپ اس طرح کے انیشیٹیوز لیں. بہت شکریہ سید حسام الحسن گیلانی, پرائڈ آف پاکستان. آپ کا آپ نے وقت دیا کشمیر ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کو, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, یہ تھے سید حسام الحسن گیلانی, پرائڈ آف پاکستان, جو مختصراً یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اور اگر آپ چاہیں تو اپنے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا لگائیں, یا آپ چاہیں تو اپنے ماتھے پر گلاب کا پھول اپنی جبین پر سجائیں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو جس قبیل سے ہوں, جس ملک سے ہوں, جس ریاست سے ہوں,
اور جو میرا حلقہ احباب ہے، جو میری فیملی ہے، جن لوگوں سے میرا تعلق ہے، وہ سارے پھولوں والے لوگ ہیں، گلاب والے لوگ ہیں، جو کانٹوں کو ہٹاتے ہیں اور پھول بچھاتے ہیں۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔